السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ ہے ایک ہندو عورت پر جو کہ سورۃ الفاتحہ کی عاشقہ تھی۔ کس طرح اس سورت نے اس کو ایمان سے مالا مال کر دیا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اور نوٹیفیکیشن تاکہ آنے والا نیا واقعہ اور اچھی بات آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ عورت عرب کے ایک قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا سارا خاندان شام شہر میں آباد تھا۔ یہ عورت شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر جو تھا وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں اللہ کے محبوب نبی ہیں جن کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس پر بھی وہ پڑھ کر پھونکی جاتی ہے سورت تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ بات جو ہے وہ عقیدے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت نوازنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہی دیتا ہے۔ اس عورت کو شوق چڑھا اور اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا سیکھ لی۔ جب اس نے اس کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک دن اس عورت کے بیٹے کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کیونکہ کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو دکھا دیا مگر سب نے یہی کہا کہ یہ زہریلا بچھو بہت ہی بڑا زہر کا بھجا ہوا تھا، اب کوئی حل نہیں، کچھ دن کا مہمان ہے تمہارا بچہ۔ یہ سن کر بہت مایوس ہوئی وہ، اور اس کا شوہر اپنے خداؤں سے شرک کر کے مانگ رہا تھا اور ان کی عبادتیں کر کے جو ہے وہ اپنے طور پر پوجا کر کے جو ہے وہ ان سے مانگ رہا تھا، لیکن کوئی راستہ نہیں نظر آیا۔ اتنے میں اس عورت کو یاد آیا سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہی تھا، اس لیے اس کی زبان میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر دے دی، اور جیسے ہی جو ہے اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کیا، پھونکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا شوہر جو ہے وہ بہت حیران تھا، اتنے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو دکھا دیا، اس سے تو یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو نے ایسا کیا کیا جس سے یہ لڑکا ٹھیک ہو گیا؟ اس پہ اس نے سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ سورت کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا۔ اس پر اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا پیٹا، وہ ویسے ہی پہلے ظالم تھا اور اپنی عورت کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر تو اور وہ جو ہے وہ ظلم کی تہ اس نے توڑ دی، حد توڑ دی اور خوب اپنی عورت پر ظلم کیا۔ اس کا شوہر اس سے یہ بھی کہتا کہ تو کن منتروں اور جنتروں کے چکر میں پڑ گئی ہے، تو اس نے کہا یہ اللہ کا پاک کلام ہے، کوئی منتر جنتر نہیں، اور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ اس کے شوہر کو اسلام نام سے نفرت تھی اور وہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتا تھا، اس لیے اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی اور وہ اس کے ساتھ برا رویہ کرتا رہا۔ اس کا شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دینی تھی اور اس کی بیوی کو ایمان سے نوازنا تھا۔ اس کا شوہر اپنے کام کی جگہ پہ گیا، وہاں جو ہے اس کے کام کی سامان پڑا ہوا تھا، اسی کے درمیان میں سے وہی زہریلا بچھو جس نے اس کے بیٹے کو ڈنگ مارے تھے وہ کہیں سے آن نکلا اور اس نے اس کے شوہر کو ڈس لیا، اور ڈسنے کے بعد وہیں پر اس کا دم نکلا اور تڑپ تڑپ کے وہیں پر اس نے جان دے دی اور اسی وقت جو ہے یہ مر گیا۔ شوہر چونکہ مر چکا تھا یا اس کے کام میں اس کی مدد کرواتی تھی تو اب اس کے گھر میں بہت زیادہ پریشانی آ گئی، آہستہ آہستہ کاروبار بھی اجڑ گیا اور سب کچھ جیسے کہ ختم ہو گیا، اور یہ عورت فاقوں تک نوبت پہنچ گئی، بڑی پریشانی کے عالم میں تھی کہ اللہ سے جو ہے وہ
दुआ मांगती थी, सूरतुल फातिहा पढ़ती थी। इतने में जो है बाहर मुल्क से इसका एक दोस्त जो जिसने इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी समझ लें उस तरह का कोई काम करता था, उस दोस्त को जब खबर मिली कि उसकी ज़ौजा के साथ ऐसा हुआ है तो वो यहाँ पर आया और आने के बाद हाल पुरसी करी उसकी बीवी से और उसका कारोबार संभालने लग गया। उस पर उसकी बीवी ने सूरतुल फातिहा के बारे में सब कुछ बताया, किस तरह इसके शौहर को बिच्छू ने डसा, सब वाक़या उसने जो है वो कह सुनाया। तो उस पर जो है वाक़या सुनने के बाद उसके शौहर के दोस्त ने कहा कि जिस तरह तुम कुरान की सूरत के बारे में बता रही हो मेरे दिल में भी ईमान जाग रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, तो तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जब मुसलमान के मज़हब से इतनी मोहब्बत करती हो, जब एक सूरत में इतनी तासीर है तो सोचो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में पूरे कितनी तासीर होगी। चलो मुसलमान हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन दोनों को ईमान की दौलत मिली और वो दोनों मुसलमान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना नवाजा कि उनको देखकर काफ़ी लोग भी जो है उनके ख़ानदान के मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह कह दीजिए कि एक बार सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला हमारे नाम के दरख्त लगा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ईमान की दौलत से नवाजे और हमारा ईमान मजबूत कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने नवाजा तो है, लेकिन यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये ईमान बरकरार रहे और मरते दम तक हम कलमा पाक के साथ इस दुनिया से रुखसत हों। अल्लाह तबारक व तआला सब के भले में अपना भला करे। कैसे एक सूरत के अक़ीदे से उस औरत को ये मर्तबा मिला, अगर हम पूरे कुरान पे अपना अक़ीदा अपने रब पे तवक्कुल मजबूत कर ले, इंशाअल्लाह हम भी जो है वो मजबूत अक़ीदे के साथ इस दुनिया से कलमा पाक के साथ जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और सदका जारिया समझ के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि क्या पता किसी का एक लफ्ज़, कोई एक जुमला मेरा बताया हुआ कोई बंदा या बंदी उस पर अमल करने लगे तो मेरा और आपका बेड़ा पार हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।